السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی درخشاں پہلوؤں پر ہم دراسہ کر رہے ہیں، نظریں دوڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کے وفات کے بعد چچا ابو طالب کی حفاظت کی۔ اب ابو طالب صاحب آپ کی دیکھ ریکھ کرنے لگے، لیکن ایک بات اور ایک پریشانی یہ تھی جو انہوں نے اپنی زبان سے تو نہیں کہی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، وہ یہ کہ ابو طالب صاحب کے خود کے کئی بچے ہیں اور آمدنی تھوڑی کم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پرورش کرنا شروع کیا اور اپنے اولاد کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اپنے چچا کی مدد کرنی چاہیے، تو آپ نے بکریاں چرائی۔ صحیح بخاری میں 5453 نمبر پہ حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرة ظہران، ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ مقام مرة ظہران پر تھے۔ كنا نجني الكبار، پیڑو وہ ہم لوگ توڑ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے، اچانک بول پڑے اور بولے، علیکم بالاسود منہ فانہ اطیب منہ، اے میرے صحابہ، جابر بن عبداللہ، یہ پیڑو جو توڑ رہے ہو، جو زیادہ کالا ہو اسی کو توڑنا، کیونکہ یہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ چونکے کہ ایک درخت جو صحراؤں میں پایا جاتا ہے، چراگاہوں میں پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو معلومات ہے۔ تو صحابہ نے پلٹ کے پوچھا، ابو ترعى الغنم، اے اللہ کے حبیب، کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، نعم وما من نبی الا رعاها، ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں اور ہر نبی نے چرائی ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ ہاں میں نے بکریاں چرائی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ صرف میں نے ہی نہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی، اور فرمایا، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ قالوا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے چرائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، رواه البخاری، میں بکریاں چرا رہا تھا، اہل مکہ کی، مکے والوں کی بکریاں چراتا تھا، چند درہم کے بدلے میں، دینار کے چند سکوں کے بدلے میں۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کی وجہ بھی بتلا، فرمایا بکریاں چرائی ہیں، لیکن یہ اہل مکہ کے دینار و درہم کے چند سکوں کے عوض میں چرائی، کچھ آمدنی ہاتھ لگ جائے اس کے لیے بھی چرائی ہے۔ قرارید کو علامہ ابن حجر نے الفتح کے اندر لکھا ہے کہ یہ دینار و درہم کا جز اور ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے روپے کا ٹکڑا اور اس کا جز پیسہ ہوتا ہے، یا پھر مکے کے اندر کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر راجح بات یہ ہے کہ یہ دینار و درہم کا
چند سکہ ٹکڑا ہوا کرتا تھا. یعنی معمولی قیمت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں. اب یہاں پھر سے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہے کہ رب العالمین محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنانے والے تھے. پھر ان سے بکریاں چرانے میں کیا حکمت رہی ہوگی؟ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی تیاری کا مرحلہ ہے؟ ساری دنیا کا رسول بنانا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ٹریننگ شامل ہے کیا؟ ہاں، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرانے کا موقع عنایت فرمایا، وہ بھی بچپن کی زندگی میں، شاید اس لیے کہ آپ کو ٹریننگ دینی منسوخ تھی کہ آپ ٹرینڈ ہو جائے بکریوں کو چرا کر کہ کیسے ایک گیدرنگ کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور بکریوں کو چرانے میں بڑی حکمت ہے، بڑی عبرت ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب شہر کے رہنے والے ہیں بکریاں چرائے ہوں گے، لیکن جو دیہاتوں سے گاؤں سے یہاں آئے ہوں گے، ہو سکتا اپنے بچپن میں انہوں نے یہ کام کیا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حکمتیں بتلائی اور کہا بکریاں بہت جلدی بکھرتی ہیں. آپ کٹھے 150 لے کے چلے جاؤ، بہت جلدی وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں. وہ ایک ساتھ نہیں رہتی عام طور سے. وہ جو بکھر جائے، الگ الگ ہو جائے، پھر ان کو جمع کرنے کے لیے جو چرواہے کی محنت ہوتی ہے وہ لاجواب محنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ٹریننگ دے رہا ہے. میرا نبی جب پڑا ہو، میرا نبی جب نبی بن جائے تو اس کی امت بکھر جائے تو اس کو جمع کرنے کی، ایک پلیٹ فارم پر لانے کی قابلیت اور صلاحیت ہو جائے. بکریاں چروا کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے بکریاں الگ الگ طبیعت کی مالک ہوتی ہیں. جتنی بکریاں الگ الگ نیچر، الگ الگ طبیعت، کوئی شانت مزاج کی ہے، کوئی بھڑکیلو ہے، کوئی اٹھنے کودنے پیٹنے والی ہے. الگ الگ مزاج ہونے کے باوجود چرواہا ساری بکریوں کے مزاج کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے دیکھ بھال کرتا، ان کے لیے قوانین بناتا، ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا، کھانے پینے کے انتظام کرتا ہے. ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف مکہ کے نبی نہیں بلکہ ساری دنیا کے نبی ہیں، الگ الگ طبیعت والے لوگوں کے نبی ہیں. دنیا میں طرح طرح کے لوگ پائے جائیں گے. ساری امت کے لیے قوانین بنانے، سب کو جینے کا طریقہ سکھانا ہے. الگ الگ مزاج کو سمجھنے اور اس کے حساب سے ہیل کرنے کا ہنر آ جائے. شاید بکریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ایک ٹریننگ یہ بھی دی جا رہی ہے بکریاں چراتے وقت چرواہے کو ایک خاص دھیان دینا پڑتا ہے کہ میری بکری کہیں کسی دوسرے کے کھیت میں جا کر نہ کھانے لگے، کہیں کسی دوسرے کی چیز کا نقصان نہ کر جائے. یعنی کہ ذمہ داری کا احساس ہو کہ میری امت کے لوگ دوسروں کے حقوق نہ کھائیں. تو وہ اتنا بتایا جائے، اتنا روکا جائے کہ وہ اپنا ہی کھائے، دوسروں کے حقوق نہ کھائے، دوسروں کی حق تلفی نہ کرے. شاید یہ بھی بکریوں سے چرا کر یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ایک ذمہ داری اور ہوتی ہے چرواہے کہ ہماری بکریاں چل رہی ہیں، یہ ایریا ہے اس کے چلنے کا، یہاں کوئی درندہ نہ آنے پائے جو ہماری بکریوں کو لقمہ بنا جائے اور کھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ کی امت کو اچکنے والے بھی بہت ساری درندے ہوں گے، شیاطین پر حملہ آور ہوں گے. اپنی امت کو شیاطین سے بھی بچانا، اپنی امت کو انسانی درندوں سے بھی بچانا. شاید آپ کو اس تربیت سے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اپنی امت کی حفاظت اور اپنی امت کو بچانے کے لیے لاج حمل آپ کو تیار کرنا ہو. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون نفسه فهو شہید. جو آدمی اپنے ڈیفنس میں شہید کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کو شہید کہا جائے گا. اپنی سرکشا میں لڑتے لڑتے آدمی مر جائے، اللہ کے نبی اس کو شہید کہہ رہے. یعنی تعلیم دے رہے کہ کیسے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اپنی امت کو بچا رہے ہیں، اس کو بچنے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں. یہ بھی اس کے اندر ٹریننگ اور تربیت آپ کو دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ میں بکریوں کا مزاج بڑا نام ہوتا ہے. بکری کو
فارسی میں بوس کہا جاتا ہے. بوس کا مطلب ہوتا ہے بکری. اور اسی سے بنا ہے بوس دل. کسی ڈرپوک انسان کو کیا بول رہے ہیں؟ بوس دل. بکری کے دل والا یعنی بہت نرم دل والا, بڑا کمزور دل والا, اس کو بزدل کہا جاتا ہے. یعنی کہ انسان کی کمزوری اور نرمی کو بتانے کے لیے بکری کی مثال دی جا رہی ہے. اور بکریوں کی طبیعت واقعی نرم ہوتی ہے. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ بکریوں کے درمیان رہ کر, بکریاں چرا کر, ان کے ساتھ اختلاط ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مزید نرمی اور شفقت اور حلم کا مادہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے امت کے ساتھ نرم رہے, آپ اپنی امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. اور آدمی کتنا بھی سخت ہو بکریوں کے ساتھ نرم ہو ہی جاتا ہے. اپنے خود کی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے, بکریوں کو کیا کر دے, وہ بہت تیز مار نہیں سکتا, وہ بکریوں پر کوئی زیادہ وار نہیں کر سکتا, اس کو نرمی کرنی ہی پڑے گی. بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے انسان نرم مزاج بھی ہو جاتا ہے. شاید یہ بھی طبیعت کا پہلو رہا ہو. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کو چرانے سے اللہ کے نبی کو ٹرین کیا جا رہا تھا. وہ یہ آپ کی زندگی کے ایک شوق تھا جو چند مہینوں یا چند سال تک لمیٹڈ تھا, اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم کر رہی تھی, لیکن سب کچھ تو اللہ کی طرف سے متعین ہو رہا ہے. ایک دور حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ چل کے آگے محمد ابن عبداللہ لوگوں کو یہ بتلائیں گے کہ اے لوگوں, سب سے بہترین کمائی وہ کمائی ہے جو میں ہاتھ کی کمائی ہو. لہذا لوگوں جب تم کمانے کے لائق ہو, تمہارے لیے کوئی موقع میسر آ جائے تو دوسروں کا بوجھ نہ بنا کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں ان کو یہ موقع فراہم دے رہا ہے کہ وہ بکریاں چرا کر چند سکے کما لے رہے تاکہ اپنی کمائی کو کھا سکے, کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے. کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ کما سکتے ہو پھر بھی بوجھ بنے نہیں. یہ امت مسلمہ میں جو بھکاریوں اور مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہماری عبادت گاہیں ہو یا ہماری پبلک پلیسز ہو, یہ امت اسلامیہ کی تعلیم نہیں, یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے یہاں تک سختی سے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہو تاکہ بینک بیلنس بن جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے, کل قیامت کی اس کے چہرے سے گوشت نوچ لیا جائے گا, بغیر گوشت سے قیامت کی دن آئے گا. اللہ کے نبی کبھی نہیں پسند فرماتے کہ کوئی میرا امتی ہو اور بھیک مانگ رہا ہو. ہاں اگر کوئی واقعی محتاج ہے, فقیر ہے, تو اس کو دیا جانا چاہیے, اس کے لیے حقوق متعین کیے گئے, لیکن کوئی اس کو پروفیشن بنا لے, یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. تو سکھایا جا رہا تھا کہ یہ دیکھو محمد ابن عبداللہ اتنی کم عمر میں بکریاں چلا رہے ہیں تاکہ چند سکے ان کو مل جائے, تاکہ وہ خود کما سکیں اور بھی اپنے خرچے اٹھا سکیں, اپنے چچا کا خرچہ ہلکا. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی کفالت کر رہے ہیں, چچا کا خرچہ خود زیادہ ہے, خود ان کی کئی اولادیں ہیں, اور اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا اپنے بچوں سے زیادہ مجھے فوقیت دے رہے ہیں. شاید اگر کھانے پینے کی چیزیں کم ہو تو محمد رسول اللہ کو پہلے دے رہے ہیں, محمد ابن عبداللہ کو پہلے دے رہے ہیں, بعد میں اپنے بچوں کو, علی کو, دیگر کو دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی سے اپنے چچا کے گھر کے حالات کو محسوس کر رہے ہیں, اور ایک اچھے عزت دار اور غیرت مند آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ بغیر کہے ہی وہ معاملات کو محسوس کر لیتا ہے اور بھانپ لیتا ہے, اور اس کی خودداری سامنے آ جاتی ہے. اللہ کے نبی کی خودداری بھی سامنے آ گئی, اور آپ نے اپنے چچا کی مدد کرنے کی ٹھان لی. اس لیے آپ نے بکریاں چرائی تاکہ چچا کی اکنامیکل پرابلم کو تھوڑا سا میں جو ہو سکے سالو کر مدد ہو گئی اپنے چچا. اور یہ خودداری ہے, اسلام خودداری کی بھی تعلیم دیتا ہے. ایک سب سے بڑی بات, اللہ کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ نبی بننے والے, اور ہر نبی کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا. لوگوں کو دعوت دینا کا کام اتنا عظیم کام ہے, اتنا عظیم کام ہے, ساتھ میں مشکل کام ہے, نبیوں والا کام ہے. اس کے لیے بہت سارے اوصاف ہونے چاہیے, دائی کے اندر بڑی خوبیاں ہونی چاہیے. ساری خوبیوں میں سے خوبی جو بڑھ کے سامنے آتی وہ یہ
کہ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو گھر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہو, پھر دوسرے وقت میں کہیں پر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہہ رہا مجھے دے دو کچھ کھانے کے لیے, وہ مجھے دے دو, میرا گھر بنوانا ہے, مجھے یہ دے دو, مجھے یہ دے دو, یا لوگوں کے سامنے ہاتھ میں لا رہا ہو, لوگوں کی صدقات و خیرات کے اوپر اپنی نظریں ہمیشہ جما کے رکھتا ہو, تو یہ فطری بات ہے کہ لوگوں کی نظروں سے وہ گر جائے گا. اور ایک داعی کو لوگوں کی نظروں میں بھی نہیں گرنا ہے. اللہ کی نظر میں اس کا مقام تو بلند ہوتا ہی ہے, لیکن دنیا والوں کی نظروں میں بھی اس کو اپنی شخصیت کو بنا کے رکھنا ہے تاکہ لوگ اس سے جڑیں اور لوگ اس کی باتوں کو سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کمائی ایک دائی کی بہت بڑی مضبوط شے ہوتی ہے, ورنہ ایسے بہت سارے دعوت کے کام کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ہاں نارمل باتیں, جنرل باتیں تو کہی جاتی ہے, لیکن جب حق بات کہنے کی باری آتی ہے, اسپیشلی وہ بات جو ان کے اسپانسر کے خلاف جا رہی ہو, وہ باتیں دبا دی جاتی ہیں. جو مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف جا رہی ہو, وہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہو پا رہی ہوگی. کیوں؟ کمزوری ہے, اور اس کمزوری کو بھی ختم کرنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کم عمری میں ہی آپ سے بکریاں چلا رہا ہے. بڑی ساری حکمتیں ہیں. یہ آپ کے لیے ٹریننگ تھی, یہ آپ کے لیے تربیت تھی, یہ آپ کے لیے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے طریقے بھی تھے. چچا کے ساتھ ہمدردی اور رشتے داری نبھانا بھی تھا. بہت ساری وجوہات تھی, خودداری بھی تھی. آپ نے بکریاں چرائی, اس میں کوئی دو ہے. یہ سنتے ہی ترا گیا گلہ سارا, یہ رائی نے للکار کر جب پکارا. یہی بکریاں چرانے والے نئے نبی جب بڑے ہو گئے, آپ نے اپنی نبوت کا جب اعلان کیا, سارے مکہ کے لوگ آپ کی بات کو سن کر چونک پڑے. شاید نبی اللہ کے نبی یہاں پر رائی سے یاد کیا. رائی مطلب ہوتا ہے چرواہا, اور گلہ مکہ کے لوگوں کو کہا ہے. اس ریوڑ کو گلہ کہا جاتا ہے جو بکریوں کا پورا جھنڈ ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہی میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے بکریاں چرائیں, لیکن اگر کوئی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی کو ذلیل کرنے کے مقصد سے آپ کو چرواہا کہہ کے بلائے, برا نہیں لگے, برا لگے. اور یہودیوں نے یہ حرکت کرتا ہے. اللہ کے نبی کو میرے چرواہا, ہمارے چرواہا اس طرح کہہ کر پکارنے لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا, اور یہ بڑی شرارتی قوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے, یہ لوگ کہتے سمعنا وعصینا, سن لیا لیکن نہیں مانا. آپ شراب دے گئے, سن کے فوراً بولیں عصینا, نہیں مانا. سمعنا وعصینا, سن لیا نہیں مانیں گے. واسمع غیر مسمع, اے محمد ہماری بات سنو, تمہیں کسی کی بات نہ سننا پڑے. یہ دیکھنے میں ایک دعا لگ رہی کہ آپ میری بات سنیے, آپ کو کسی کی بات نہ سننی پڑے. مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر جگہ سنے جائیں, آپ کو کسی کی بات نہ سننی پڑے. یہ دعا ہے, لیکن یہ لوگ اس سے مراد لیتے تھے کہ تم بہرے ہو جاؤ تاکہ تمہیں کچھ سنائی ہی نہ. واسمع غیر مسمع, اور یہ لوگ کہنے لگے راعینا, اے میرے چرواہے, راعینا, اے میرے چرواہے. قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اور سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرارت کو ذکر کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہود کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے, اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے یہ اللہ کے نبی کی شان کو گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو, یہ نہ کہا کرو راعنا, آپ ہماری رعایت کیجئے, اٹینشن پلیز, راعنا کا لفظ نہ کہا کرو, بلکہ اس کے جگہ پہ
لفظ بدل کر کہہ دو انظرنا، اے نبی ہماری طرف بھی توجہ فرما دیجئے، واسمعوا، اور غور سے نبی کی بات سنا کرو تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ آئے ہاں جو لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہم اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، اب اللہ کے نبی کوئی بات فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں سننے میں آئی تو کہہ دیتے تھے راجنا راجنا، مطلب یہ ہوا اٹینشن پلیز، آپ ہماری طرف بھی دھیان دیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ تو عربی میں راجنا راجنا لفظ عام تھا۔ اب یہودی نے دیکھا اچھا راجنا کہا جا رہا ہے، صحابہ اچھی نیت سے کہہ رہے ہیں اور اچھے مقصد سے کہہ رہے ہیں، لوگوں نے یہودیوں نے اپنی زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کیا، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، دین میں نقش ڈالنے کے لیے اپنی زبان کو توڑ کر کہنے لگا راعینا۔ راعینا کا مطلب تھا اٹینشن پلیز، اور اس کا مطلب یہ لوگ یہ بدل دیے راعینا کہہ کر اے میرے چرواہے، یعنی اللہ کے نبی کو چرواہا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو، اور پھر اپنے گھروں میں جا کر خوش ہوتے تھے۔ دیکھو آج محمد کو کیا بول کے آیا۔ ایک معنی یہ بھی بتایا علماء نے، راعینن بھی کہتے تھے، راعینن مطلب ہوتا ہے اسٹوپڈ، احمق، اور جا کے گھروں میں اپنی محفلوں میں خوش ہوتے۔ دیکھو آج محمد کو پاگل بول کیا، ہوں چرواہا بول کیا، اور محمد کہتا ہے میرے اوپر قرآن اتر رہا ہے، محمد کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اپنے رسول کیا بول رہے ہیں۔ یہ آپس میں خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، سورہ نساء کی نمبر 46 کو ایکسپوز کر دیا، یہ مسلمانوں تمہارے بولے ہوئے الفاظ کا غلط استعمال کر کے اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے یہ لوگ تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ لفظ ہی چھوڑ دو، گرچہ مانا صحیح ہے، راعینا کے بجائے گنزور نہ کہو۔ سمعنا وعصینا، وہ لوگ کہہ رہے سمعنا واطعنا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ یہ لفظ بدل ہے۔ اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ اگر جس لفظ سے میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو، گرچہ وہ لفظ صحیح، اس کا معنی صحیح ہے، اس لفظ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو پائے۔ تو یہ چرواہا کہہ کر یہودی اللہ کے نبی کو چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہاں سچائی ہے کہ آپ نے چڑھایا تھا اور اس کی یہ حکمتیں تھی، وہ خوبی تھی، لیکن یہ لوگ دوسرے معنی میں لے کر اللہ کے نبی کو چڑھانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ شرارتی قوم تھی ہی، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کو پریشان کرنا چاہتی تھی، زبان سے، ہاتھ سے، الفاظ سے، ہر طریقے سے۔ آپ نے سنا ہوگا سلام کرنے کی جگہ کہتے ہیں السلام علیکم، تم پہ موت آ جائے محمد، السلام علیکم نہیں کہتے السلام علیکم۔ یہی لوگ جو چرواہا بھی کہہ رہے ہیں، موت کی بددعا بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے شر سے میرے نبی کو محفوظ فرمایا، اور انتہا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی۔ آج دنیا میں اسلام کا چرچا ہے اور اسلام کی تعلیمات کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا رات جمہوری ترقی ہے۔ ایک واقعہ تو آپ کی زندگی میں یہ پیش آیا کہ آپ نے بکریاں چرائیں۔ اب چونکہ ابو طالب کے ساتھ آپ رہتے تھے، ابو طالب آپ کا اتنا کیئر کرتے تھے، کبھی آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کہیں باہر سفر میں جانا ہوتا، اپنے باقی بچوں کو نہیں لے جاتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے۔ صاحب سیر محمد ابن اسحاق کہتے ہیں ایک بار شام کو بزنس کی غرض سے ابو طالب قریش کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے۔ سواریاں تیار کی جا رہی ہیں، اونٹنی تیار کی جا رہی ہے، کجاوے باندھے جا رہے ہیں کہ اب مکہ سے نکلنے والا ہے قافلہ، اور ابو طالب اس کو لیڈ کرنے والے ہیں۔ صاحب سیرت نے بھی کہا اللہ کے نبی کی عمر ابھی 12 سال کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے پاس آئے اور دائیں بائیں بھٹکنے لگے، سواری کے دائیں بائیں چلنے لگے، کبھی سواری کی نکیل پکڑنے لگے، کبھی اس میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابو طالب کو سمجھ میں آ گیا
کہ محمد ابن عبداللہ میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور یہ بھی سوچا اگر میں مکہ چھوڑ کر شام کی طرف تجارت کے لیے چلا جاؤں گا, میرے اس بھتیجے محمد ابن عبداللہ کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, میرے بغیر تو اس کو توجہ دینے والا کوئی شاعر نہ ملے گا. لہذا گھر کی چھوٹی عمر ہے, 12 سال کی عمر ہے, بزنس کے سفر پہ جانے کے لائق کی عمر نہیں ہے, پھر بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے, سفر پہ لے گئے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ساتھ میں رہے گا, گرچہ میرا کام ہے, اپنا کام بھی کروں گا, ان کو دیکھوں گا. اور ان کی محبت تھی اللہ کے نبی سے جس کی بنیاد پر یہ چلے. اب اس سفر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک راہب سے ملاقات ہوئی. یہ پورا واقعہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے. سنن ترمذی کے اندر بھی 3620 نمبر پہ روایت مفصل موجود ہے. علامہ صفی الرحمن مبارکپوری نے الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ اس واقعے کی استنادی حیثیت مشکوک ہے, یعنی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شک ہے مجھے. بہرحال انہوں نے اس کو کوٹ ضرور کیا ہے, اور یہ بات کئی علماء سے مقبول بھی ہے. چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو پوری طرح سے غلط بلکہ موضوع کہتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کچھ ایسی عجیب و غریب بات ہے جو ہضم ہونے کے لائق نہیں ہے, کہتے ہیں یہ من مرسلات الصحابہ ہے. لیکن دیگر محدثین و محققین کو جب دیکھتے ہیں, ابن حجر ہے, علامہ سیوطی ہے, موجودہ دور کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ, شعیب الارناؤط, یہ دیگر محققین نے اسی سند کو پرکھا اور سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ روایت قابل حجت ہے اور صحیح ہے. کا اس میں جو بلال اور حضرت ابو بکر کا تذکرہ آیا ہے, بس اتنی سی بات غلط ہے اور باقی روایت قابل حجت. تو اس کو قابل حجت مانتے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے پیش کرا. ابو طالب صاحب اللہ کے نبی کو لے کر سفر پہ چلے تو شام کے ایریے میں ایک جگہ ہے بصرہ, ایک شہر, وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا. اپنے کمرے کے اندر وہ بند رہتا تھا حجرے میں. ادھر سے ایک قابل حسان آتا جاتا تھا, کبھی یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا. لیکن اس بار جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو جا رہے تھے, جب اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو راہب نے کچھ نشانیاں دیکھی اور اس کو لگا کہ اس میں کوئی ایسا ہے جس کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کے اندر ہماری کتابوں میں مشہور ہے. اس کو تورات اور انجیل کا علم تھا. چنانچہ وہ اپنے حجرے سے باہر نکلا. حدیث کے الفاظ ہیں فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَغْتَفِدْ, یہ اس سے پہلے قافلے والوں کے پاس کبھی آیا جایا نہیں کرتا تھا بلکہ نظر انداز کرتا تھا. کون آ رہا کون جا رہا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا. لیکن اس بار یہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور سارے قبیلے والوں کے درمیان جا کر گھس گیا. ایک ایک آدمی کو ٹٹولنے لگا, تلاشنے لگا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جا کر پکڑ لیا اور کہنے لگا ہذا سید العالمین, ہذا رسول رب العالمین, یہ ساری دنیا کا سردار ہے, یہ رب العالمین کا رسول بننے والا ہے. سیبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گا. ہاتھ پکڑ کر پوری بھیڑ سے اور کہا کہ یہ سید العالمین ہے. یعنی کہ بشارت دی اس نے اپنی پڑھی کتاب کے حوالے سے, تورات اور انجیل کے مطابق اس نے بشارت دی کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے چل کے نبی بننے والا ہے. اب قریش کو جو بزرگ حضرات تھے کہنے لگے وما علمک ہاؤ ڈو یو نو, کیسے تمہیں معلوم کیا آگے چل کے نبی بننے والا ہے. اب اس نے بتانا شروع کیا کہ مجھے کیسے ہوا. اس نے کہا کہ ابھی جب آپ کو اس گھاٹی سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ ہو کہ پتھر ہو, یہ محمد کی گزرنے کے ساتھ ساتھ سب اس کے لیے چوکتے چلے جا رہے تھے, اور یہ پیڑ و پتھر سوائے نبی کے کسی اور کے لیے نہیں چوکتے. ایک نشان. دوسری نشانی یہ ہے کہ میں نے محمد کے کندھے پر دیکھ لیا ہے یہ قریب کی ہڈی, جو قریب کی نو والی ہڈی ہے, میں نے دیکھا جو ایک کبوتر کے انڈے کی طرح ہے, وہ مہر نبوت بھی میں نے دیکھ لی ہے. اور میری کتاب کہتی ہے آخری نبی کے پاس مہر نبوت بھی, تو وہ مہر نبوت کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ نبی ہے. دوسری نشانی. اور کہا تیسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب لوگ پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں محمد لاسٹ میں آئے, ان کو کوئی جگہ نہ ملی تو یہ جا کر ایک
کھلی جگہ میں بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے پیڑ ان کے اوپر جھکنے لگے, یعنی ان کو سایہ دینے کے لیے. فلما جلسا مال فی الشجرۃ علیہ, پیڑ کے سایہ خود ان کے اوپر آ گیا. ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جب یہ پیدل چل رہے تھے, آج سب لوگ چل رہے تھے, باقی سب لوگوں پر سورج کی دھوپ پڑ رہی تھی, لیکن محمد رسول اللہ اس بچے کے اوپر بدلی کا سایہ تھا, جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ نہیں پڑ رہی تھی. کچھ دلیلیں کچھ راہب نے ذکر کی. اور اس کے بعد کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ طالب نے کہا میں. کہا نہیں, آپ باپ نہیں. کہا کیوں؟ کہا ہماری کتاب کہتی ہے کہ آخری نبی پیدا ہوگا, اس سے پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی. آپ باپ نہیں. کہاں سب بات ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ محمد ابن عبداللہ ہے, میں اس کا چچا ہوں. کہا کنفرم ہے کہ آگے چل کے نبی ہونے والا ہے. اب اس کے پاس جو تعلیمات کی اس کی بنیاد پر وہ یقین اعتماد سے کہہ رہا. کہا ابو طالب میرا مشورہ ہے اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ, کیونکہ یہود کو اگر پتا چلے گا اور وہ صفات جو میں نے پہچانی ہے ان کو پہچان میں آ گئی تو اس بچے کو چھوڑیں گے نہیں. فَيَقْتُلُوهُ نَوْهُ, وہ اس کو قتل کر ڈالیں گے. قتل کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہود کو حسد ہے, وہ انتظار میں ہے کہ آخری نبی ہماری قوم کے اندر آئے گا, وہ مکہ میں اگر پیدا ہو گیا تو حسد کی وجہ سے چل جائیں گے اور اس کو مار ڈالیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 89 اس بات کو ذکر کیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جو ان کی تعلیمات کو تصدیق کر رہی تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اس سے پہلے وہ لوگ وہ ساری باتیں بتلا کر کافروں سے لڑا جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے آج تم ہمیں ہرا رہے ہو, کل کو جب نبی ہمارے یہاں آ جائے گا تب ہم تم سے جیت جائیں گے. کہتے تھے یہود جب کافروں سے ہار جاتے شرک کرنے والوں سے تو کہتے تھے آج ہار گیا ٹھیک ہے, کل کو جب نبی ہمارے یہاں آ جائے گا پھر ہم سے لڑنا, پھر ہم جیت جائیں گے. یہ پہلے کہا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے اور آپ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہو گئے, یہودی خاندان میں پیدا ہوئے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہودیوں کو یقین سے معلوم تھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ وہی آخری نبی ہے جن کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا, لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا, نہیں مانے حسد کی وجہ سے. حسدم من عند انفسہم. تو کہا راہب نے کہا کہ اگر پکڑیں گے یہود تو اس کو مار دیں گے, لہٰذا ابو طالب اس کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس مکہ المکرمہ بھیج دو تاکہ مکے کے اندر اس کی حفاظت ہو سکے. چنانچہ مسند بزار کی روایت ہے ابو طالب صاحب نے اللہ کے نبی کے ساتھ چند نوجوانوں کو یا کسی ایک عالمی ذمہ دار کو بھیجا اور کہا کہ اس کو صحیح سلامت مکہ المکرمہ پہنچا, اور وہیں سے ان کو واپس پہنچا دیا. اور یہ باقی اپنے اگلے سفر پہ گئے, شام کی تجارت پر گئے اور اپنا بزنس کیا, اس کے بعد اپنا کاروبار میں کے واپس. اس کے بعد ایک بار اور اللہ کے نبی بزنس پہ گئے تھے, تو انشاءاللہ وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے.